کبھی ایک یتیم بچے کی خاموش آنکھوں میں وہ سوال دیکھا ہے جو چیخنا چاہتے ہیں مگر لب ہلنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ کبھی سنا ہے وہ سسکی جو رات کے سناٹے میں دب کر قبر کے اندر دفن ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے بچے کی ہے جس نے ماں باپ کے بعد صرف ایک رشتہ باقی رکھا، بھائی کا۔ مگر جب بھائی ہی چھین لے چھت، روٹی اور سانس کا حق، تو پھر رب کی زمین انصاف کا دروازہ خود کھول دیتی ہے۔ آج آپ ایک ایسے سچے درد سے گزریں گے جس میں خون کے رشتے بھی پتھر ہو جاتے ہیں اور مظلوم کی قبر سے انصاف کی صدا بلند ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ عذاب بن کر پلٹنے والی ایک آہ کی حقیقت ہے۔ سننے سے پہلے دل تھام لیجئے، کیونکہ اس کہانی کے آخر میں شاید اب کے آنسو بھی رک نہ سکیں۔ گاؤں کے آخری سرے پر جہاں پختہ سڑک کچی مٹی میں گھل جاتی تھی، ایک خستہ دیواروں والا گھر کھڑا تھا۔ نمکین بارشوں سے بھربھری اینٹیں، ٹین کی چھت اور دروازے کے سوراخ جن سے ریت اندر اڑتی تھی، یہی فہیم کی دنیا تھی۔ ماں تندق میں مر گئی تو باپ نے کھیتوں میں خود کو گھلا، حتیٰ کہ ایک دھندلی صبح اس کے بجھتے پھیپھڑوں نے دم توڑ دیا۔ 9 سالہ فہیم یتیم رہ گیا اور اس کا بڑا بھائی سلیم قرض، بھوک اور غصے کا بوجھ اٹھائے تنہا کھڑا رہ گیا۔ سلیم ابھی 30 کا بھی نہیں تھا مگر بوڑھا دکھتا۔ دن بھر کھیتوں کی مزدوری، شام کو چائے کے کھوکھے پر غربت کے قصے اور رات کو گھر لوٹ کر تلخ لہجے کی بارش۔ شہر سے بیاہی اس کی بیوی ہر سانس میں سسرال کو کوستی اور فہیم کو اے منحوس بوجھ کہہ کر ذلیل کرتی۔ باپ کے چہلم سے پہلے ہی سلیم نے فہیم کا بستہ دیوار پر دے مارا، روٹی چاہیے تو ہوٹل جا برتن دھو۔ بچے کی آنکھوں میں سوال ٹمٹمائی مگر جلتے تنور نے ان سوالوں کو راکھ کر دیا۔ ہوٹل کا مالک ترس کے نام پر اسے رکھ تو لیتا مگر شام تک چکنائی سے بھری پلیٹیں کھردری رسو کی طرح اس کے ہاتھ چیر دیتی۔ کھانے کے وقت سلیم لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر سالن روٹی لقمہ کرتا اور فہیم باورچی خانے کے پیچھے خشک ٹکڑے پانی سے نگلتا۔ اکثر بلاوجہ جوتے کی نوک تھپڑ اس کی جھکی گردن پر آ پڑتا۔ بیوی ہنستی، یہ تو کم نصیب ہے، اس پر رحم کیوں ضائع کرے؟ سلیم کی خاموشی ہاں میں بدل جاتی۔ سردیوں کی ایک کاٹ کھانے والی رات فہیم بخار میں تپنے لگا۔ محلے کی مائی نورا نے پکارا، پاتر قہوہ پی لے، ٹھیک ہو جائے گا، مگر سلیم نے درخانہ کنڈی چڑھا دی کہ قرض دار آواز نہ لگائیں۔ تاریک آنگن میں بچہ سسکتا رہا، ستارے چھت کے سوراخ سے بے حس آنکھوں کی طرح جھانکتے رہے۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس کا گرم جسم ٹھنڈا ہوا اور سانسیں ٹھہر گئیں۔ بے کفن لاش کو دیکھ کر ہوٹل کے مالک نے گاؤں والوں سے چندہ مانگا تو سلیم بولا، جو دے سکتا ہے دفن کر دے، میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ وقت، اور قبر چھوٹی مٹی کچی، کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ 4 بوڑھے ہاتھوں نے مٹی ڈالی تختی پر، بس ای فہیم بن نظیر لکھا، تاریخ کوئی نہ جانی۔ گاؤں کے بزرگ سر جھکا کر بولے، یتیم پر ایسا ظلم قیامت گواہی دے گی، مگر سلیم کے چہرے پر ایک بوند ندامت نہ اتری۔ الفادیر اس دن بچوں کے کھیل تھم گئے، عورتوں کے تندور بجھ گئے اور مسجد کی اذان بھی بجھی بجھی سی تھی۔ شام کو اس نے دال کھائی، انگلیوں سے پیالہ چاٹا اور باپ کی زمین کے کاغذات سیدھے کیے۔ پہلا انتقام دکان کی صورت آیا۔ سلیم نے قرض لے کر بازار میں چھوٹا اسٹال کھولا۔ افتتاح کے دن شام کو لالٹین کسی اندیکھے جھٹکے سے گری، چنگاری نے لکڑی کو لپیٹا اور چند لمحوں میں ساری محنت راکھ ہو گئی۔ راکھ کے ڈھیر پر سلیم نے جلتی لکڑی کی باف سونگھی اور دل کی دھڑکن پہلی بار بوجھل لگی، پھر بھی آنکھ خشک رہی۔ لوگ آئے، کندھے اچکائے، یتیم کی آہ ہے کہہ کر ہٹ گئے۔ سلیم راکھ پر بیٹھا بال نوچتا رہا۔ بیوی نے اس رات خوفناک خواب دیکھا، کفن میں لپٹا فہیم دروازے پر روتا، بھائی بھوکا ہوں، چیخ کر جاگی تو سلیم نے ڈانٹا مگر خواب اس کی اپنی نیند میں اتر آیا۔ اگلے دن بیوی کے پیٹ میں درد اٹھا، حکیم نے سر ہلایا، امید ٹھہری نہیں۔ بیوی نے خالی جھولا دیکھا جس میں کبھی آنے والے بچے کا خواب ڈولنا تھا، جھولا سرد ہوا سے بجتا رہا۔ گاؤں نے کہا، بابا بددعا نے اولاد کا در بند کر دیا۔ سلیم کی آنکھوں میں شکستہ سایہ اتر آیا لیکن زبان چپ رہی۔ چند ہفتوں بعد قربانی کے جانور پر زہر پڑا، پھر چھت کی بیم گرنے کا خطرہ، پھر راتوں کو اجنبی سس کیا۔ ایک اندھیری ساتھ سلیم قبرستان گیا، مٹی پر گر کر رویا، معاف کر دو، واپس آ جاؤ۔ اغوا نے کنکر اٹھا کر اس کے چہرے پر مارے۔
दहशत ज़दा भागा तो पाँव ज़मीन पकड़ लेती, फिर छोड़ देती जैसे कोई दिखाई न देने वाला हाथ पकड़ कर तंज करता हो। डॉक्टर ने आखिरकार फैसला सुनाया, शदीद गुनाह का बोझ दिमाग तोड़ देता है। अस्पताल के बिस्तर पर सलीम कभी खाली हाथों में रोटी के टुकड़े ढूंढता, कभी हुआ में किसी बच्चे को लोरी देता। अस्पताल की खिड़की के पार मौसम बदलते रहे, बादाम पर कोंपलें आए, फिर जर्द पत्ते झड़े, मगर सलीम की नज़र में हमेशा खिज़ां ठहरी रही। रात के पिछले पहर वो रोता, भाई मुआफ़ कर दो, भूख लगी है। नर्सें कुरान खोलकर सरों पर रखती। बीवी कर्ज और शर्म से टूटी, गांव लूट आई, पड़ोसी दरवाजे बंद कर लेते, बद्दुआ की राख से डरते। आखिरकार एक मूसलाधार मानसून रात बिजली की गरज में सलीम की सांसें टूट गईं। लबों पर आखिरी सरगोशी बस फहीम। अस्पताल ने खबर भेजी, बीवी के पास किराया न था। गांव वालों ने चंदा जमा किया, वही 4 बूढ़े जो यतीम को लहर में उतार चुके थे, दोबारा कब्र खोदने निकले। इस बार सलीम को उसी भाई के पहलू में से लाया गया जिसे इसने जीते जी जगह ना दी थी। इमाम ने जनाजे में मुख्तसर कहा, यतीम पर जुल्म करने वाला खुद भी खुदा के यहाँ यतीम हो जाता है। लोग हाथ उठाते मगर दुआओं के लफ्ज़ गिले में अटकुते। होटल का बूढ़ा मालिक कब्र पर आया, आंखें पूंछे, एक जलती लकड़ी कब्र पर गाड़ी और सरगोशी की। फहीम, आज इंसाफ मुकम्मल हुआ। अब गांव की रातों में कभी कभी 2 सिसकियां गूंजती हैं, एक मासूम की मदहम आह और एक पछताए हुए जालिम की चीख। राही कान लगाएं तो रूह में कपकपी दौड़ जाती है। चराग की लरसती लो गवाही देती है कि मजलूम की आह अर्श चीर कर जमीन पर वापस आती है और जुल्म का बोझ आखिर जालिम ही को दफन करता है।